نصلی علی رسول کریم. قابل احترام بھائیو دوستو بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا پروگرام اسماء الحسنی، اور جیسے میں روزانہ عرض کرتا ہوں ہمارے پروگرام کے دوران ہم اللہ رب العزت کی جو اعلیٰ صفات ہیں، جو کہ دراصل حقیقی صفات ہیں اور کامل صفات ہیں. اللہ رب العزت اپنی تمام صفات میں کامل ہے. کامل سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اپنے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے نہ کسی کے مشورے کی ضرورت ہے، نہ کسی وزیر کی ضرورت ہے. نہ اللہ رب العزت کا کوئی بیٹا کبھی تھا، نہ کوئی اللہ رب العزت کا کوئی صاحب کبھی تھا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. فرشتوں کو استعمال کیا، لیکن فرشتوں کو استعمال کیا صرف اپنی قدرت دکھانے کے لیے، ورنہ اللہ رب العزت کو ملائکہ کی بھی ضرورت نہیں. تو یہ جو صفات ہے اللہ رب العزت کی، یہ اللہ کی حقیقی صفات ہیں. انہی صفات میں سے اللہ کی دو صفات ہیں، اللہ کا خافض ہونا اور اللہ کا رافع ہونا. خافض کہتے ہیں پست کر دینے والے کو، جو پست کر دے، اور رافع کہتے ہیں بلند کر دینے والے کو. خافض و رافع یعنی کافروں کو ذلیل و خوار کر کے یا ان کو اپنی رحمت اپنی بارگاہ سے دور رکھ کے پست کرنے والا خافض. خافض کے معنی ہوتے ہیں پست کر دینے والا، نیچا دکھانے والا. یعنی جسے چاہے پست کر دیتا ہے اور جسے چاہے بلند کر دیتا ہے. اور بڑے بڑے سر بلند سلاطین غلامی کرتے پھرتے ہیں. یعنی وہ چاہے تو ایک دن کے اندر تخت سے تختہ کر دے، ایک دن کے اندر فرش سے عرش پر لے جائے. اے نبی آپ فرما دیجئے، قل اللہم، آپ فرما دیجئے، مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. آپ فرما دیجئے وہ آپ کا رب ہے، جو جس کو چاہتا ہے اونچا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ملک بنا دیتا ہے. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، وہ آپ کا رب ہی ہے، جس کو چاہے نیچا کر دے، جس سے چاہے تخت لے لے، جس کے پیروں کے نیچے سے چاہے زمین کھینچ لے. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ. رافع اللہ ہے، اونچا کرنے والا اللہ ہے، انہیں بتائیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. وہ اللہ ہے جو اگر ذلیل کرنے پر آئے تو پھر اس کی ذلت سے کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا. تو خافض کہتے ہیں پست کرنے والے کو، اور رافع کہتے ہیں بلند کرنے والے کو. یعنی فرما برداروں کو رفعت دینے والا وہ رافع ہے، مومنوں کی مدد کر کے یا ان کو اپنی بارگاہ کا قرب بخش کر بلند کرنے والا. یعنی قرآن کی غایت جس کا مفہوم ہے اللہ تم میں سے کامل مومنوں اور علم والوں کے درجات بلند فرماتے ہیں. ہاں، اللہ رب العزت کو کسی کو بلند کرنے کے لیے نہ تو مال، اس کا مالدار ہونا شرط ہے، نہ اس کا بادشاہ ہونا شرط ہے، نہ اس کا نامی گرامی ہونا شرط ہے، نہ اس کا اعلیٰ نسب ہونا شرط ہے. اللہ رب العزت جسے چاہے اونچا کرے. جیسے قرآن میں ایک جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جیسے سورہ منافقون کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت اللہ کی ہے، اللہ کے رسولوں کی ہے، اور رسولوں کی ہدایات پر اور رسولوں کے طریقوں پر چلنے والوں کی ہے. اور جو منافقین ہیں اور یا وہ جو ان ہدایات پر نہیں چل رہے، جتنے نافرمان ہیں، ان کو اس عزت کا، اس رفعت کا کوئی بھی حصہ نہیں ملتا. ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جن کو معاشرے میں ایک مقام ہے، جو مالدار ہیں، جو بڑی شہرت والے ہیں. ان کی 24 گھنٹے کی زندگی دیکھنا ضروری ہے کہ ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. کیونکہ دیکھنے میں تو یہ لگے گا کہ یہ عزت والے ہیں، یہ شہرت والے ہیں، یہ نام والے ہیں. دراصل نہ یہ عزت ہے، نہ یہ شہرت ہے، اور نہ یہ نام ہے. نہیں، عزت شہرت کس کی ہے؟ جیسے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، کسی اللہ والے نے اس آیت کا عجیب مفہوم بیان کیا کہ عزت اللہ رب العزت
عزت کے پاس ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایمان والوں تک پہنچتی ہے، فرمانبرداروں تک پہنچتی ہے، اور نافرمانوں کو اس کا کوئی حصہ نہیں بنتا۔ رافع، عزت دینے والا۔ اس کی ایک زندہ مثال آپ کے سامنے ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ نے ان کو کیسے رفعت عطا کی؟ اگر دنیا کی لائن سے آپ دیکھیں تو دنیا کی لائن سے وہ غلام ابن غلام تھے۔ بتاتے ہیں کہ مجھے اپنے سامنے بتاتے ہیں کہ مجھے جو تھوڑا بہت اپنی دادی کا چہرہ یاد ہے، دادا کا چہرہ یاد ہے، اس میں وہ دونوں مجھے غلامی میں یاد ہے۔ جو مجھے اپنے ماں باپ کا چہرہ یاد ہے وہ غلامی میں یاد ہے۔ غلام ابن غلام۔ تاریخ میں دنیا کی لائن سے اگر آپ دیکھیں تو کتنی کم حیثیت ہے۔ تاریخ میں ان کے والد کا نام تو موجود ہے، دادا کا نام موجود نہیں۔ اتنی دنیا کی لائن سے اتنی پست حیثیت والے ہیں، لیکن جب آپ نے اپنی نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلال وہ کون سا تیرا عمل ہے کہ جب معراج پہ گیا جنت میں چلتے ہوئے مجھے تیرے قدموں کی آواز اپنے قدموں سے آگے سنائی دی۔ سبحان اللہ، اے رافع، کیسی تو عزت دینے والا ہے۔ ہمیں کتنا دھوکہ ہے دنیا کی لائن سے۔ ہم عزت کن کی سمجھتے ہیں اور تو کس کو عزت دے رہا ہے کہ چل بلال زمین پر رہے ہیں اور قدموں کی آواز 7 آسمان اوپر جنت میں آ رہی ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ ویسے تو کوئی عمل میرے پاس ایسا نہیں، لیکن میں یہ کرتا ہوں کہ جب وضو کرنے لگوں، وضو کر کے میں ہمیشہ تحیۃ الوضو 2 رکعت پڑھتا ہوں۔ کہا ہاں تیرا یہی عمل ہے۔ تو دنیا کی لائن سے ایسے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے ایسی عزت۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں قیامت کے دن میرے دائیں طرف سے ابوبکر اٹھیں گے، بائیں طرف سے عمر اٹھیں گے، اور میرے قدموں سے بلال اذان دیتے ہوئے اٹھیں گے جس کو سارا محشر سنے گا۔ تو ایسی عزت والے بن گئے، معزز الرسول بن گئے۔